بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نادیہ فاروق ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ضروری ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت مہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں اور موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ وہ ماد ہے۔ ماد عدل کے سائے میں، ماد انصاف کے سائے میں، ماد نظم و ضبط کے سائے میں۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں تو کائنات کی ہر چیز میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے، کائنات کی ہر چیز میں عدل و انصاف پایا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، حیوانات ہو یا جمادات ہو، ہر ایک میں ایک سسٹم پایا جاتا ہے، ایک نظام پایا جاتا ہے، ایک نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ سورج جو کہ سولر سسٹم کا سب سے بڑا سیارہ ہے، دیکھا جائے اس کے اندر بھی نظم و ضبط پایا جاتا ہے، لیکن یہ اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور اپنے وقت پہ ہی غروب ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ اپنے سسٹم سے ہٹ جائے یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے تو اس کا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح ایٹم جو کہ اس کائنات کی سب سے چھوٹی چیز ہے، دیکھا جائے اس کے اندر بھی نظم و ضبط پایا جاتا ہے، لیکن اگر یہ اپنے نظم و ضبط کے ساتھ چلتا رہا تو یہ چھوٹا سا ایٹم ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر یہ اپنے سسٹم سے ہٹ جائے تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، تو یہ ایک ایٹم بم بن جائے گا۔ اب ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جہاں کائنات کا سب سے بڑا سیارہ نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے اور کائنات کا سب سے چھوٹی چیز ایٹم نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے، تو درمیان میں انسان ہے، تو کیا انسان بھی نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے؟ کیا انسان بھی ایک قانون کے تحت زندگی گزار رہا ہے؟ تو جی، انسان کے اندر بھی نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جسم دیا ہے اور ایک روح دی ہے۔ اگر انسان کچھ زیادہ کھا لے، روٹین سے ہٹ کر کھا لے تو اس کا نظام ڈسٹرب ہوگا، اور اس کا پیٹ بھی خراب ہو جائے گا، بالکل اسی طرح سے روح کا نظام دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، سنت رسول ہے اور سیرت اہل بیت ہے۔ اگر انسان اس سے ہٹ جائے تو اس کا نظام بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کا نظام بھی ڈسٹربنس ہوگا۔ اب ہم تھوڑی سی غور کریں تو سورج کبھی بھی اپنی مرضی سے اپنے سسٹم سے ہٹ نہیں سکتی، جانور کبھی بھی اپنی مرضی سے اپنے سسٹم سے ہٹ نہیں سکتی، انسان کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے سسٹم سے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج کبھی بھی اپنی مرضی سے ہٹ نہیں سکتا، جانور کبھی بھی اپنے نظام سے اپنے سسٹم سے ہٹ نہیں سکتا، انسان کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے ہٹ نہیں سکتی۔ انسان چاہے تو اپنے جسم سے ہٹ جائے، انسان چاہے اپنے جسم کے نظام سے ہٹ جائے، اور انسان ہی چاہے کہ دن کو سوئے اور رات کو جاگے، انسان چاہے کہ گناہ کر کے اپنے روح کے نظام سے ہٹ جائے، اور انسان چاہے تو اہل بیت کی سیرت اور خدا کے احکام کو چھوڑ کر گناہ کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان باقی مخلوقات سے افضل کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا؟ تو جی، انسان باقی مخلوقات سے اس لیے افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے تو یہ ایک پھول کی مانند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم اپنے ارادے اور اپنے اختیار کا صحیح طریقے سے استعمال صحیح کریں گے تو ہمیں معاشرے میں پھول کی مانند کہا جائے گا، لیکن اگر وہی انسان
اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا تو معاشرے میں اسے پھول کانٹے کی مانند کہا جائے گا۔ جیسے ہم دیکھیں باغ میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز پھول ہے اور باغ میں سب سے زیادہ اگنور کرنے والی چیز کانٹا ہے، تو یہ بیکار ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے ارادے اور اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں گے تو ہم اشرف المخلوق بن جائیں گے، لیکن اگر ہم اپنے ارادے اور اپنے اختیار کا غلط استعمال کریں گے تو ہم اس سے بھی پسترین مخلوق بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جانور کی طرح ہیں یا اس سے بھی پستر، اور یہ لوگ غافل ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی مرضی سے بدترین مخلوق بن جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ انسان کی مثال ایک پتھر جیسی ہے یا اس سے بھی بدتر، کیونکہ پتھر سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے بدترین مخلوق بن جاتے ہیں، اپنے ارادے اور اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو کیا ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ کیا ممکن ہے کہ انسان کے تمام نمرود، فرعون، چنگیز، قارون، یہ سارے ظالم ظلم کرتے رہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک خواتین کہ جو جناب زینب کو اپنا رول ماڈل مانتی ہے، جو جناب زینب کو اپنا اسوہ مانتی ہے، اور وہ خاتون کہ جو زمانے کی گندی آلودہ خواتین کو اپنا رول ماڈل بناتی ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ امام علی دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا یہ ممکن ہے کہ مومن اور فاسق روز قیامت میزان عدل کے پلڑے میں ایک ہی حیثیت رکھتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ بھی سورہ قلم میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ مجرمین اور مسلمین برابر ہیں؟ یہ تم غلط فیصلہ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا تم ایمان لانے والے کو اس جیسا سمجھتے ہو کہ جو اس زمین میں فساد ڈالتا ہے؟ کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا تم متقین کو فسق و فجور جیسا قرار پاتے ہو؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے تم اس کو جیسا سمجھتے ہو کہ جو اس زمین میں فساد ڈالتا ہے اور جو فسق و فجور کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس آیت سے اگر ہم غور کریں تو انسانی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا تو خدائے عادل ہے، وہ خدا خود قرآن مجید میں وعدہ کرتا ہے۔ خدا سورہ زلزال میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خدا فرماتا ہے کہ جو اس دنیا میں ذرہ بھی اچھا کام کرے گا وہ روز قیامت اس کی جزا پائے گا، اور جو اس دنیا میں برا کام کرے گا ذرہ سے ذرہ بھی ہو تو پھر اس کو روز قیامت اس کی سزا ملے گی۔ اس آیت سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے اچھے اعمالوں کی اس کو جزا ملے گی، اور اس کے چاہے وہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو، اور ہر انسان کو اس کی سزا ملے گی چاہے ذرہ برابر کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ مات کا چیپٹر بہت وسیع ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مات کا موضوع بہت وسیع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی میں پھر بیان کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔